ایک سوال اور میں وہ یہ کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، خودکشی حرام ہے، اور مولانا معصومین علیہ السلام کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا علم وسیع ہے اور آپ کو اللہ نے وسیع علم دیا ہے، آپ علم غیب بھی رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا معصومین علیہ السلام کو یا قتل کیا گیا تلوار کے ذریعے سے یا زہر دیا گیا، تو جو زہر دیا گیا تو زہر بوقت زہر کیا مولانا معصومین علیہ السلام کو علم نہیں تھا؟ تو وہ نعوذ باللہ میں گستاخی مطلب قطعی مقصد نہیں، تو یہ جو کنفیوژن آتی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مولانا معصومین علیہ السلام اس وقت کس کیفیت میں، یہ کیا روایت اس میں ملتی ہے بالخصوص مولا حسن پاک علیہ السلام سے، جبکہ جو جوتا بنت اشس جو ہے نہ تو وہ حاکم ہے نہ ہی وہ اس کے بعد کوئی اثر و رسوخ ہے؟ جی یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، چاپ دار الفکر، جزء اول، یہاں پہ صفحہ نمبر 258 ہے۔ یہ وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَعْلَمُونَ مَتَى يَمُوتُونَ وَأَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِاخْتِيَارٍ مِّنْهُمْ، ائمہ علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ کب ان کی موت ہوتی ہے اور وہ نہیں مرتے مگر ان کے اپنے اختیار سے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حدیث نمبر 4 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 4 میں راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ان امیر المؤمنین علیہ السلام قد عرف قاتلہ واللیلۃ التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه۔ بلی امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے قاتل کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور جانتے تھے کہ کس رات کو وہ قتل کیے جائیں گے اور کہاں کس مقام پر قتل کیے جاتے تھے۔ وقوله لما سمع سیاہ الاوز فی الدار سوائح تتبعها نوائح، اور ان کا یہ فرمان جب انہوں نے بطخوں کو، مرغابیوں کو اپنے گھر میں دیکھا کہ وہ فجر کے وقت ان کو مسجد جانے سے منع کر رہے ہیں مرغابیاں، تو انہوں نے کہا سوائح، یہ شور کر رہے ہیں، تتبعها نوائح، ان کے شور کے بعد نوحے ہوں گے، یہاں پر گریہ ازاری ہوگا، تو ان کو بخوبی معلوم تھا کہ وہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ وقول ام کلثوم، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو کہا، ام کلثوم جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا بھی کنیا ہے، لو صلیت الدار داخل الدار، لو صلیت اللیلۃ داخل الدار، کاش آج آپ ہمارے گھر میں ہی نماز پڑھیں، وامرت غیرک یصلی بالناس، اور کسی اور کو کہہ دیں کہ وہ نماز جماعت کرا دے آج، فابى علیہ، فابى علیہا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی۔ وکثر دخولہ وخروجہ تلک اللیلہ بلا سلاح، اور اس رات وہ بغیر کسی اسلحے کے باہر جاتے تھے، اندر آتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام۔ كان هذا مما لم يجوز تعرضه، وقد عرف ان ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف، كان هذا مما لم يجوز تعرضه، تو ان کو خود پتہ ہے کہ ابن ملجم ان کو تلوار سے شہید کر دے گا، تو یہ کیسے یہ جائز ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اپنے قاتل کا بھی پتہ ہے، سب کا پتہ ہے، تو فرمایا ذالک کان، یہ سب آپ نے جو کہا یہ صحیح ہے، آپ نے کہا ان کو اپنے قاتل کو بھی جانتے تھے، جس رات کو ان کو قتل ہونا ہے وہ بھی جانتے تھے، کہاں پہ قتل ہوں گے وہ بھی پتہ تھا، اور بطخیں مرغابیوں نے جو شور کیا تھا ان کے متعلق بھی آپ کی بات درست ہے، سب یہ باتیں آپ نے جو کہی ہیں پتہ ہے۔ ولکنہ خیر فی تلک اللیلہ، لیکن اللہ کی جانب سے ان کے لیے اسپیشل حکم تھا کہ وہ مخیر تھے، اختیار تھے، یا شہادت کو قبول کریں یا دنیا میں بقا کو قبول کریں، اللہ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو اختیار تھا کہ آپ کس کو چاہتے ہیں، اللہ کی لقاء کو چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء کو چاہتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ملاقات کو چاہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی ملاقات کو چاہتے ہیں، یا دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بلی وَلَكِنَّهُ خُيِّرَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ تَمْضَى مَقَادِيرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یا یہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقدر ہے وہ نافذ ہو، تو انہوں نے شہادت کو بلی قبول کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ائمہ علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کو اختیار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے کہ وہ موت کو قبول کریں یا شہادت کو قبول کریں۔ مزید بولیں۔